بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری زندگی دعا قبول نہیں ہوگی، اگر یہ ایک لفظ زبان سے نکالا تو ضرور جان لو۔ ناظرین، دعا بہت اہم عبادت ہے، بندے کی عاجزی کا اظہار ہے، اور دعا نہ کرنا غرور و تکبر کی علامت ہے۔ دعا مانگنا بہت بڑی شہادت ہے۔ دعا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک کا فرمان ہے، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے۔ کہ کہنے لگے، میں نے اپنے رب سے دعا کی تھی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ مسلم کی روایت میں کہ دعا اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ کسی برائی اور قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور جب تک وہ جلدی نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جلدی کرنے سے کیا مراد ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوں کہنے لگے کہ میں نے بہت مرتبہ دعا کی تھی لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ دعا قبول ہوئی۔ اس پر وہ افسوس شروع کر دے اور دعا کرنا چھوڑ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ بندے کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، بشرطے یہ کہ وہ دعا کسی گناہ یا قطع رہنے کی دعا نہ ہو اور وہ اس میں جلدی نہ کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس جلد بازی سے کیا مراد ہے جو دعا کی قبولیت میں آڑے آتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ یوں کہے، میں نے دعا مانگی اور بار بار مانگی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی، چنانچہ جلد بازی کرتے ہوئے وہ دعا ہی کرنا چھوڑ دے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ اس لیے کہ وہ غلط اعمال اور غلط راستے پر چل پڑتے ہیں، دکھوں اور تکلیفوں میں مبتلا۔ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دستے ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، حضرت پریشانیوں نے میری کمر توڑ رکھی ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، آخر کس چیز کی پریشانی نے تجھے چکنا چور کر دیا؟ تو اس نے کہا کہ حضرت پریشانی یہ ہے کہ میں جو بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری دعا قبول نہیں کرتا۔ حضرت مجھے بتایا جائے کہ آخر وہ کون سا گناہ ہے، آخر وہ کون سی اللہ کی نافرمانیاں ہیں کہ جن کے کرنے سے انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے یا مجھ سے خفا ہو گیا ہے کہ میں کوئی بھی دعا کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ رد کر دیتا ہے، قبول نہیں کرتا۔ تو یہ سن کر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے بندہ خدا، میں نے اپنے بابا حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا، انہوں نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ 3 گناہ ایسے ہیں جو انسان کی دعا قبول نہیں ہونے دیتے۔ 3 گناہ کرنے والے انسان کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ رد کر دیتا ہے، اس کے منہ پہ مار دیتا ہے۔ 3 نافرمانیاں کرنے والے شخص کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی تب تک جب تک یہ 3 گناہوں سے پکی توبہ نہیں کر لیتا، تب تک اس کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو پوچھا گیا، حضرت وہ 3 خطرناک گناہ کون کون سے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پہلا گناہ دسترخواں پر بچھا ہوا رزق کسی بھوکے انسان کو کھلانے کے بجائے روڑی وغیرہ میں یعنی کوڑے وغیرہ میں پھینک دینا، کچرے میں پھینکنے والا انسان۔ اس بات سے اللہ تعالیٰ کو ہوتے ہیں کہ اس وقت اس لمحے لاکھوں لوگ بھوک سے مریں، ہزاروں لوگ بھوک سے مریں، روٹی کے لیے پریشان ہیں، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ غربت کا دور ہے، لاکھوں لوگ اس طرح بستے ہیں کہ جو صبح کھاتے ہیں شام کے لیے کچھ نہیں ہوتا، شام کو کھاتے ہیں تو صبح کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ جن کے بچے 3 دن کے بھوکے ہیں، 3 دن سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ اگر میں یہی روٹی، یہی بچا ہوا رزق کسی بھوکے انسان کو دے دوں، وہ خود بھی کھائے گا، اپنے بچوں کو بھی کھلائے گا اور ان کی بھوک بھی زائل ہو جائے گی، ان کی ایک دن کی بھوک مٹ جائے گی، کیونکہ بھوک ایک شفاق حقیقت ہے۔ بھوک بڑی بدذات ہے، انسان، چرند پرند اور زیرو مخلوق اپنی بھوک کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ حالات کے پیش نظر غربا اور بے سہارا لوگوں کے سامنے بھوک ایک بہت بڑا مسئلہ بن کھڑی ہوگی ہے۔ تو بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم اپنے ارد گرد رہنے
والے غربا اور مساکین کی مدد کریں، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل عمل یہ ہے کہ تم اپنے مومن بھائی کو خوشی پہنچاؤ، یا اس کا قرض ادا کرو، یا اسے کھانا کھلاؤ۔ صاحب استطاعت پر واجب ہے کہ مستحقین کی مقدور بر مدد کرے۔ بھوکے انسان کو کھانا نہیں دیتا، کسی بھوکے انسان کو یہ کھانا نصیب نہیں کرتا، مٹی کے نصیب کر دیتا ہے، مٹی کے سپورٹ کر دیتا ہے۔ جب یہ رزق کا ٹکڑا اس کے حق میں بد دعا کرتا ہے، اس انسان کے حق میں بد دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اسے غریب کر دے، اسے میری قدر کا پتہ نہیں، اس نے تیرے بھوکے بندے کے حوالے مجھے نہ کیا، اس نے مٹی کے حوالے کر دیا، اس نے مجھے روڑی میں پھینک دیا، اس نے میری نہ قدری کی، تو یہی غذا، یہی روٹی، یہی رزق اس کے حق میں پھر بد دعا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی کوئی بھی دعا قبول نہیں کرتا تب تک جب تک کہ یہ پکی توبہ نہیں کرتے۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ ہر دعا قبول ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ زبان سے نکلے بعد میں، قبول پہلے ہو، فرمایا اپنا ہاتھ کھول کے رکھنا، رزق سے بری مٹھی کھول کے رکھنا، ضرورت مند آئے اس کی ضرورت پوری کرو، بھوکا آئے اسے کھانا کھلاؤ، پیاسا آئے اسے پانی پلاؤ۔ یہ وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دوسرا گناہ جو انسان کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہونے دیتا، وہ گناہ ہے والدین کی بد دعا، ماں باپ کی بد دعا۔ انسان کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہونے دیتی۔ آپ نے اپنی زندگی میں لاکھوں لوگ اس طرح کے دیکھے ہوں گے جو مالدار تھے، ارب پتی تھے، پیسوں والے، جائیدادوں والے، شہرت یافتہ لوگ تھے، رزق کی ریل پہ تھی، رزق کے تمام دروازے کھلے تھے، یا اپنی زندگی میں خوشحال لوگ تھے، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا، مرتبہ دیکھا تو وہی لوگ بھیک مانگتے ہوئے نظر آئے، خیرات مانگتے ہوئے نظر آئے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب یہ لوگ مالدار بنے، جب یہ لوگ حاکم بنے، تو انہوں نے اپنی حکومت والدین پر چلانی شروع کر دی، اپنی بادشاہت والدین کو دکھانی شروع کر دی۔ بوڑھے والدین کو کہنے لگے کہ تم نے اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ اکٹھا کیا، وہ فلاں شخص مرا تھا اور وہ اپنی اولاد کے لیے جائیدادیں چھوڑ کے گیا، زمینیں چھوڑ کے گیا، تو نے ہمارے لیے کیا کچھ چھوڑا؟ یہ محل، یہ گاڑی، یہ مکان، یہ تو میں نے خود اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ کی کمائی سے بنایا ہے۔ الحرج یہ لوگ اپنے بوڑھے والدین کو تانے دینے لگے، تانوں کی صورت میں بوڑھے والدین کو دکھ دینے لگے۔ والدین کی خدمت کرنے کے بجائے انہوں نے والدین کا جینا حرام کر دیا، والدین کی زندگی اجیرن بنا دی تانے دے کر۔ جب والدین یہ سب کچھ برداشت نہ کر سکے تو دونوں نے ہاتھ اٹھایا کہ یا باری تعالیٰ، ایسی زندگی جینے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ تو ہمیں موت ہی دے دے۔ بس والدین کی بد دعا نے ان کا بیڑا غرق کر دیا، والدین کی بد دعا نے ان کی دعاؤں کی قبولیت کے دروازے بند کر دیے، پھر ان کی کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی۔ فرمایا زندگی میں کبھی بھی بھول کر بھی والدین کو دکھ نہ دینا، والدین کو تانے نہ دینا۔ فرمایا تمہاری اس وقت تک دعا قبول نہیں ہوگی جب تک تم اپنے والدین کو راضی نہیں کر لیتے۔ فرمایا تیسرا گناہ جو ہے مال کے ہونے کے باوجود بھی، رزق کے ہونے کے باوجود بھی، پیسے کے ہونے کے باوجود بھی اپنے بیوی بچوں پر خرچ نہ کرنا، اپنی فیملی پر خرچ نہ کر لو، والدین پر خرچ نہ کرنا۔ پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، پھر بھی بچی غربت کی زندگی گزاری ہے۔ پیسہ ہونے کے باوجود بھی، رزق ملنے کے باوجود بھی بیوی غربت کی زندگی بسر کر رہی ہے، بچے غربت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ انسان اپنی بیوی بچوں کی ضرورتیں پوری نہیں کرتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ 3 خطرناک گناہ ایسے ہیں جو انسان کی دعا کو قبول نہیں ہونے دیتے۔ فرمایا اگر تم بھی ان 3 گناہوں میں مبتلا ہو، اگر تم بھی ان 3 بدترین اعمالوں میں مبتلا ہو، تو جلد از جلد اللہ سے توبہ کر لو۔ جب تم اللہ سے پکی توبہ کر لو گے، آنکھوں سے ایک آنسو بہو گے، تو تمہاری آنکھوں سے نکلا آنسو جو ہے زمین پر بعد میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ اور دعا جو ہے قبول پہلے فرما لے گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری مانگی گی ہر دعا کو قبول فرمائے، ہماری مشکلات کو آسان فرمائے، ہماری ہر پریشانی دور فرمائے، اور ہمیں اپنے خزانوں میں سے رحمت والا، برکت والا رزق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی، اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔